عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو کیا پیغام پہنچایا؟ صرف ادھر سے پیغام نہیں گیا بلکہ ادھر سے بھی پیغام آیا ہے۔ شہباز گل صاحب نے جناب معافی مانگ لی۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ سارا وقت کتنے غلط رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کا وفد جو ہے وہ آج عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ بس بلے بھی بلے، اور گورے نے کہا کہ پیسے صرف اسے ویلے ملن گے جدو عمران خان کہے گا۔ آپ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی فیملی کا حال کیا؟ آپ کی پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا، بڑا کو بغیرت ہوگا جو بھول جائے گا یار۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ خبر شیئر کریں گے کہ عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو کیا پیغام پہنچایا، اور صرف ادھر سے پیغام نہیں گیا بلکہ ادھر سے بھی پیغام آیا ہے۔ یہ ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور آج آئی ایم ایف کے وفد نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ملاقات کی، عمران خان صاحب سے ملاقات کی زمان پاک میں ان کے گھر پہ۔ شاہ محمود قریشی صاحب بھی اس گھر کے اندر زمان پاک میں اس میٹنگ کے اندر وہاں پہ موجود تھے۔ اچھا، اس میٹنگ سے پہلے، یہ جو آئی ایم ایف کے وفد سے پہلے جو میٹنگ تھی، اس سے پہلے حماد اظہر صاحب نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا، اور وہاں سے جو ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر ایک شوشہ شروع ہو گیا۔ وہ شوشہ یہ تھا کہ جناب آئی ایم ایف کا وفد جو ہے وہ آج عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ مطلب گورے بھی جڑے گئے نا، وہ کہتے ہیں اسی ملنا پھر خان صاحب دے نال ہی ہے۔ مطلب وہ جتنا لونڈا لپاڑا ہے وہ اس کام کے اوپر جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ اب وہ اصل سٹوری کیا ہے وہ تو میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ تو وہ انہوں نے کہا بس بلے بھی بلے، اور گورے نے کہا کہ پیسے صرف اسے ویلے ملن گے جدو عمران خان کہے گا۔ مطلب یہ والا پورا ایک نیریٹو جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو گیا۔ اچھا، اب وہ جو بالکل ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بالکل ملاقات ہوئی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک جہاں پہ کگی ماری ہے انہوں نے، وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ یہ ملاقات صرف پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہوئی، یہ ملاقات جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹیم کے ساتھ بھی ہوئی ہے، اور ان کی طرف سے نوید قمر اور سلیم مانوی والا، ان کی جو ہے وہ آئی ایم ایف کے وفد کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ وہ میں وجہ بتا دیتا ہوں۔ اس سے پہلے 90s کے اندر بھی، چلیں یہ میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں کہ 90s کے اندر بھی خرم حسین صاحب معاشی تجزیہ کار ہیں، انہوں نے ایکچولی اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا کہ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، کسی ملک کے اندر بھی جہاں پہ الیکشنز ہونے جا رہے ہوں اور آئی ایم ایف کا کوئی معاہدہ ہو جائے اور بیچ میں نگراں سیٹ اپ آ رہا ہو اور الیکشنز ہونے والے ہوں، تو وہ سب کو آن بورڈ لینے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں سے جا کے، جو مین سٹریم جماعتیں، بڑی جماعتیں ہیں، ان سے جا کے ملتے ہیں، صرف ان سے یہ شیورٹی لینے کے لیے کہ جی ہم یہ ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر جو ہے، اینڈ وی وانٹ کہ کنٹینیوٹی رہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے ارادے نہ ہوں کہ بھئی یہ پیسے جو ہے وہ آپ نے کیوں، آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ 2014 کے اندر، مجھے یاد ہے شاید عمران خان صاحب نے جب دھرنا ہوا تھا نا، تو اس وقت یہ کہا تھا کہ خبردار کوئی ان کو پیسے نہ دے۔ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا خبردار، یہ اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، ان کو کوئی پیسے نہ دے۔ اور وہ ہنڈی والا نعرہ بھی آپ کو یاد ہے انہوں نے وہاں پہ لگایا تھا، بینکوں کے ذریعے پیسے نہ بھیجنا، ہنڈی کے ذریعے بھیجنا۔ مطلب ایک انلیگل جو چینل ہے اس تک کو عمران خان صاحب نے 2014 کے دھرنے کے اندر پروموٹ کر دیا تھا کہ بس اس حکومت کے بعد ڈالر نہ آئے کسی طرح۔ تو یہ بیسکلی، آپ اس وقت بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ ایک سیاسی جماعت سے اختلاف کرتے اسٹیٹ آف پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں اس طرح کی بات کر کے کہ جی آپ جو ہے نا ان کو پیسے نہ دینا۔ تو یہ بیسکلی جب آپ کے ملک کے اندر ایسے لیڈر ہوں نا جو اس قسم کے نعرے مار دیں، تو پھر بہتر ہوتا ہے کہ آپ جا کے ایک دفعہ ان سے مل ہی لیں۔ یہ ملاقات اس تناظر کے اندر تھی، اور یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا یہ ملاقات پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے وہ وہاں پہ ملاقات ہوئی، اس میں ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے اور بھی دیگر جو پی ٹی آئی کے رہنما تھے وہ بھی موجود تھے، آئی ایم ایف سے تعلق رکھنے میں ان کے جو ہیڈ کوارٹرز کے لوگ ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود تھے، اور بیسکلی یہ جو سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا ہے $3 ارب کا، یہ ڈسکس ہوا ہے۔ تو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور ان کے جو چیئرمین ہیں میرے کپتان عمران خان صاحب، انہوں نے کہا جی ہم بالکل سپورٹ کرتے ہیں، کوئی ہمیں اس پہ پرابلم نہیں۔ خدا کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے کوئی سینس جو ہے وہ پریویل کی، اور انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، دس شوڈ گو اہیڈ، کیونکہ آبویسلی جس جگہ کے اوپر آپ کا ملک اس وقت پہنچ چکا ہے، آپ کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے، آپ کو یہی کرنا پڑے گا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر، عمران خان صاحب کو بیسکلی سپریم کورٹ سے جو ریلیف ملا تھا، وہ جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور سپریم کورٹ سے ان کو ریلیف ملا تھا، اس کا جناب تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ 22 صفحات کا یہ تفصیلی فیصلہ ہے، اور اس کے اندر یہ کہا گیا ہے جی چیئرمین پی ٹی آئی نے القادر ٹرسٹ کیس میں ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ بایو میٹرک کے وقت رینجرز نے ڈائری برانچ میں زبردستی گھس کر چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کیا۔ رینجرز نے ہائی کورٹ کے احاطے میں شیشے توڑے، وکلا اور عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے 9 مئی کی گرفتاری کے واقعے کا نوٹس لیا۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے گرفتاری کے طریقے کو غلط لیکن گرفتاری کو قانونی قرار دیا۔
چیئرمین پی ٹی آئی نے گرفتاری غیر قانونی قرار دینے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا. عدالتی حکم پر 4:30 بجے چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش کیا گیا. عدالت نے 9 مئی کے واقعات پر بیان کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی کو روسٹرم پر آنے کی اجازت دی. چیئرمین پی ٹی آئی نے گرفتاری کے بعد کے واقعات سے لا علمی کا اظہار کیا. عدالت نے پوچھا کہ کیا وہ 9 مئی کے واقعے کی مذمت کرتے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی نے یقین دہانی کرائی اور کہا کبھی اپنے چاہنے والوں کو تشدد پر میں نے نہیں اکسایا. انہوں نے کہا اور ہم نے مان لیا. یہ لکھا نہیں ہوا, یہ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہہ دیا اور ہم نے مان لیا کہ میں نے کبھی تشدد کے اوپر میں نے کسی کو نہیں اکسایا, کبھی بھی ایسی میں نے کوئی بات ہی نہیں کی. ویسے میں نے ان کا دماغ خراب کر کے رکھا ہے, دنیا جہان کا زہر ان کے دماغوں میں ڈالا میں نے, گالن گلوچ تشدد سب کچھ ان کے دماغوں میں نے ڈالا. مطلب وہ کس نے کہا تھا کھڑے ہو کے جلسے کے اندر کہ میں تمہارا گریبان پکڑوں گا, وہ کس نے کہا تھا؟ تو باتیں تو خیر بڑی ہیں, بات لمبی ہو جائے گی. بہرحال لب لباب جو ہے وہ ساری بات کا یہ تھا کہ یہ تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ یہ سامنے آیا. اس کے علاوہ شہباز گل صاحب نے جناب معافی مانگ لی ہے, تو میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا. شہباز گل صاحب نے معافی مانگی ہے, لیکن ان کی معافی سے پہلے ان کی ایک اور جو کہانی ہے ذرا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. بیسیکلی ایک ویڈیو آج سے چند سال پہلے سوشل میڈیا کے اوپر بڑی وائرل ہوئی تھی. عروج اورنگزیب, شی از اے سوشل ایکٹیوسٹ اور اسٹوڈنٹ لیڈر بھی تھی ہیں. اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بڑا انہوں نے اہم کردار ادا کیا, بڑا مطلب اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے اندر بہت بڑا نام. اب تو ظاہری بات ہے شی از ناٹ اے اسٹوڈنٹ اینی مور, اب تو یہ پریکٹیکل لائف میں آ چکی ہوئی ہے. لیکن انہوں نے ایک گانا گایا تھا اور وہ تھا وہ سرفروشی کی تمنا آج ہمارے دل میں ہے, تو دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. یہ انہوں نے گایا تھا اور وہ ان کا وہ جو ترانہ تھا نا وہ بہت وائرل ہوا تھا اس پر. تو ان کی ویڈیو جو ہے وہ ٹویٹ کرتے ہوئے شہباز گل صاحب نے امریکہ میں بیٹھ کے ٹویٹ کیا, آج کل ان کی سرفروشی کی تمنا اور جوش شہادت لگتا ہے فریزر میں ہے. یہ انہوں نے تانا مارا ان کو, اس خاتون کو. اچھا, اس کے اندر جو ہے وہ حیدر علی بٹ, یہ بھی ایک اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے کافی ایکٹیو ممبر تھے, ان کا یہ بھی اس ویڈیو کے اندر نظر آ رہے ہیں. تو ندیم افضل چند صاحب جو اب پیپلز پارٹی میں پہلے پی ٹی آئی میں تھے, انہوں نے بڑے مزے کا ایک ٹویٹ کیا اس کے اوپر. انہوں نے کہا میں نے فیض امن میلے پہ اسی جوش و جذبے کو ٹویٹ کیا تھا, تو خان صاحب نے مجھے ایس ایم ایس کیا اور کسی ادارے کا نام لے کر ڈیلیٹ کروایا تھا. اپوزیشن میں یہ ترانہ کیوں یاد آتا ہے. شہباز گل صاحب نے جوابی ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا چند صاحب یہ کوئی خفیہ بات نہیں ہے, سب کو پتہ ہے کہ ان کو جنرل باجوہ اور جنرل فیض سپورٹ کرتے تھے. آپ اب ایسے اشاروں میں باتیں نہ کیا کریں, کھل کر بات کیا کریں. اب تو ماشاءاللہ آپ جس پارٹی میں ہیں وہ بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا کہ یہ سرفروشی پلانٹڈ تھی. میرے لیے یہ بات حیران کن تھی کہ بظاہر جس سامراج کے خلاف یہ نعرے بازی کر رہے تھے ان کا پروموٹر سپورٹر گارڈین وہی سامراج تھا. سامراج بہادر نے باقاعدہ لوگوں کو کہا کہ ان کی سپورٹ کرنی ہے, جس دن سے سامراج کا مفاد پورا ہوا یہ غائب ہو گئے. سو بیسیکلی یہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جتنے اسٹوڈنٹ لیڈرز تھے ان لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ ہی سپورٹ کر رہی تھی. انہوں نے یہ فرمایا. اب آگے سے عمار جان جو خود ایک اسٹوڈنٹ لیڈر رہ چکے ہیں اور آج بھی اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے حوالے سے بہت ایکٹیو رول ادا کرتے ہیں, انہوں نے آگے سے ان کو جواب دیا, ان نوجوانوں کے آپ کے دور میں غداری کے مقدمے اور جبری گمشدگیوں کا نشانہ بنایا گیا. اس ویڈیو میں حیدر موجود ہے جنہوں نے حال ہی میں ہائی کورٹ میں ملٹری کورٹس کے خلاف ایونٹ کیا اور آج پی ٹی آئی کارکنوں کی مفت وکالت کر رہے ہیں. افسوس ہے کہ آپ صرف بیٹھ کر بکواس ہی کر سکتے ہیں. یہ شہباز گل صاحب کو انہوں نے جواب دیا. تو بیسکلی ہوا کیا تھا کہ سول رائٹس ان دا ایرا آف ریپریشن اس نام سے جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک ایونٹ کا انعقاد کیا گیا تھا, اور اس میں علی احمد کرد صاحب نے بھی جو ہے وہ بڑی ایک سخت تقریر کی تھی ملٹری کورٹس کے حوالے سے. حیدر علی بٹ جن کے بارے میں ایکچولی یہ بات ہو رہی ہے, انہوں نے بھی آگے سے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا ویسے تو آپ کا اتنا بھی لیول نہیں کہ آپ کو جواب دیا جائے, مگر ریکارڈ کی درستگی کے لیے بتا دوں کہ جب آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ پارٹی کو چھوڑ کر فرار ہو گئی, ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر تنقید تو دور کی بات, خان صاحب کا نام بھی لینا چھوڑ گئے, اس وقت ہم نے ہائی کورٹ میں ملٹری کورٹس کے خلاف اور سیاسی ورکروں پر ہونے والے ظلم کے خلاف ایک بھرپور آواز اٹھائی, اور ہم آئندہ بھی بلا تفریق حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی غلط پالیسیوں اور جبر کے خلاف اپنا اصولی موقف رکھتے ہیں. بہرحال آپ اس طرح کی باتیں کر کے اپنی مزید بےزتی نہ کروائیں. مطلب ٹکا کے جواب ملا ہے شہباز گل صاحب کو. دیوان سچل صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ہیں, سندھ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں, سندھ گورنمنٹ میں نہیں مطلب سندھ اسمبلی میں ہوتے ہیں, انہوں نے کہا کہ I love this video even when I was active in PTI. The slogans were very well done. The two guys and the two girls really captivated Twitter world. We hope to see them in the political world soon. These young people are the future of Pakistan. تو شہباز گل صاحب کو مطلب پٹھا پڑ گیا
اس طرح کے آج کل مجھے پتہ نہیں میری سمجھ سے باہر ہے، امریکہ میں بیٹھ کے یا تو ویلاگ بناتے ہیں، اس طرح کے ہر ایک کے ساتھ نہ پنگے لیتے ہیں، کدی ادنا پنگا، کدی ادنا پنگا، کدی ادنا پنگا، پھر آگے سے منہ کی کھانی بھی پڑتی ہے۔ آج جو شہباز گل صاحب نے پھر معافی بھی مانگ لی، ایک اور بھی وہ معاملہ ذرا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ کیا احمد نورانی صاحب کی تصویر لگا کر۔ احمد نورانی صاحب جو جرنلسٹ ہیں ان کی تصویر لگا کے انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا میں اس شخص کا ناقد رہا ہوں، سخت ناقد، آج میں اس سے شرمندہ ہوں۔ چلو شرمندگی بھی آ گئی شہباز گل صاحب نے۔ یہ پاکستان کے پورے میڈیا میں واحد شخص نکلا جس نے اپنا نظریہ جو درست تھا یا غلط، لیکن اس نے شکل دیکھ کر اس سے نہیں بدلا بلکہ اصول پر کھڑا رہا۔ آپ کا شکریہ احمد نورانی صاحب، آپ اپنی سوچ پر کھڑے رہے، ورنہ ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ اب آ گئے دوسری سائڈ تھے، ٹھیک ہے، متی سے لے کر بہت سے جوغاری جو اپنے آپ کو لیفٹ کی آواز کہتے رہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کے خلاف ہیں، لیکن جب اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان بگڑی تو یہ سارے جوغاری اپنی پوزیشن بھول کر اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں میں جا گرے، عمران کی مخالفت میں اپنا جھوٹا نظریہ نہ بچا پائے۔ بہت سارے متیوں کی دنیا میں صرف ایک نورانی نکلا۔ ہو سکتا ہے مستقبل میں اور نورانی کسی موضوع پر پھر آمنے سامنے ہو، تنقید ہو، لیکن کم از کم نورانی نے ایک بات ثابت کر دی کہ وہ ایک سوچ کا مالک ہے، اس سے اس کی سوچ کوئی نہیں چھین سکتا، وہ اس پر کھڑا ہونا جانتا ہے۔ بھئی کمال ہو گیا۔ یہی شہباز گل صاحب احمد نورانی کے اوپر جب تشدد ہوا تھا پاکستان میں، جب وہ ہوتے تھے، اب احمد نورانی یہاں پہ نہیں ہے، غالباً امریکہ میں ہوتے ہیں، تو گل صاحب بھی آج کل امریکہ میں ہی ہیں، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ مطلب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے بہت زیادہ احمد نورانی پہ اس وقت یہ آوازیں کسی تھیں، جملے کسے تھے کہ جی یہ کسی لڑکی کا معاملہ ہے اور لڑکی کے بھائیوں نے مارا ہے احمد نورانی کو۔ جب ان کے اوپر تشدد ہوا تھا نا تو یہ وقت آتا ہے۔ چلیں میں کہتا ہوں آج بھی متی اللہ جان کو لگاتے کم از کم احمد نورانی سے آپ نے معافی تو مانگی، آپ کو کچھ تو شرم آئی کہ آپ نے غلط کیا تھا۔ آپ کو اور بھی احساس ہوگا شہباز گل صاحب، آپ کو اور بھی احساس ہوگا، اس سے اندازہ ہوتا ہے، اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ سارا وقت کتنے غلط رہے ہیں۔ آج آپ کو رہ کے جب اپنے اوپر آئی ہے نا، جب اپنے آپ کو اٹھا کے لے جایا گیا، جب اپنی پارٹی کے ساتھ ہوا، تو آج آپ کو سب کچھ یاد آ رہا ہے کہ یار میں نے اس سے بھی معافی مانگنی ہے، میں نے اس سے بھی معافی مانگنی ہے، اے بھی ٹھیک کہندا سی تو وہ بھی ٹھیک کہندا سی۔ آج آپ کو ساری چیزوں کا احساس ہو رہا ہے۔ پہلے آپ کو صرف ان سے نہیں، آپ کو اس وقت پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ آپ جب اس وقت بیٹھے ہوتے تھے تو آپ نے اس وقت یہ بیٹھ کے جو بھاشن دیتے تھے تو آپ انہی لوگوں کے خلاف لوگوں کو کتنا بھڑکاتے تھے، آپ ان کو لفافہ کہتے تھے، بکاوا کہتے تھے، کیا کچھ نہیں کہتے تھے۔ آج وہ وقت آیا کہ آپ انہی لوگوں سے معافی مانگ رہے ہیں۔ شرم کا مقام ہے، لٹرلی شرم کا مقام ہے۔ یہ وہ بے راروی ہے، یہ وہ غلط بیانیہ ہے جو ہم کہتے رہے کہ آپ پچھلے 7-8 سال آپ لوگ بیچتے رہے بیٹھ کے۔ آج جب خود آگے ڈنڈا پڑا ہے نا آپ لوگوں کو، تو پھر آپ لوگوں کو احساس ہوا ہے کہ نہیں یار اس طرح نہیں ہوتا۔ اسی اسٹیبلشمنٹ کے بلبوتے کے اوپر چڑھ کے، ان کے کندھوں کے اوپر چڑھ کے آپ لوگوں نے لوگوں کا جینا حرام کر کے رکھا ہوا تھا۔ آج جب ان لوگوں سے نظریں پھری ہیں تو اب آپ کو احساس ہوا ہے یار یہ کتنے بڑے جہادی صحافی تھے، یار یہ کتنی زبردست صحافت کرتے تھے۔ اس وقت جتنا لونڈا لپاڑا آپ نے کھبے سجے اپنے سجایا ہوا تھا، جس کو آپ کہتے تھے ہماری سائبر فورس، یہ ہماری سائبر فورس ہے، یہ ہماری سوشل میڈیا کی ٹیم ہے، اور سارے نس گئے۔ ان میں سے 2-4 کو تو میں دیکھ کے حیران ہو جاتا ہوں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ ظاہری بات ہے اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے منہ میں نوالے ڈالتی تھی، آپ لوگ بھی ان کے منہ میں نوالے ڈالتے تھے۔ اب ان بیچاروں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اسے کھبے جانا ہے کہ سجے جانا ہے، ایسی پیو کہنا کنوں ایسی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے کرنا کیا۔ مجھے رشک آتا ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کے کہ بیچارے کدھر پھنس گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب نے صابر شاکر صاحب کو یوٹیوب چینل کے اوپر ان کے جو ایک انٹرویو دیا ہے، بڑا انٹرسٹنگ انٹرویو ہے تو بڑا لمبا، لیکن میں اس میں سے چند چیزیں صرف آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ صابر شاکر صاحب کا پہلا سوال، بڑا لمبا سوال، پہلا سوال انہوں نے کہا سابق وزیر اعظم تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور پاکستان کے اس وقت کے مقبول ترین لیڈر ہیں اور دنیا میں ان کو جانا پہچانا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے جو قومی ذرائع ابلاغ ہیں اس پر ان کا نام بھی لینا شجر ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ ہاں البتہ نام کی جگہ پر آپ چیئرمین پی ٹی آئی کہہ سکتے ہیں، پارٹی ہیڈ کہہ سکتے ہیں، لیکن نام نہیں لکھ سکتے۔ نہیں صابر شاکر صاحب میرے کپتان کہہ سکتے ہیں، آپ میرے کپتان کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ، میں اپنے پروگرام میں عمران خان کا نام لے رہا ہوں، اگر آپ کو یقین نہ آئے تو 2 دن پہلے میں پروگرام کر کے ہٹا ہوں، دیکھ لیجیے گا جا کے، میں نے تو نام لیا ہے عمران خان کا، ٹھیک ہے۔ آگے چلو، انہوں نے کہا جی مزے، یہ ابھی صابر شاکر صاحب کا سوال چل رہا ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ نام نہ لینے کی پابندی وفاقی حکومت پر بھی ہے، یہ پابندی وزیر اعظم پر بھی عائد ہے، وفاقی کابینہ پر بھی پابندی ہے، اور یہاں تک کہ مریم صاحبہ بھی عمران خان کا نام نہیں لے سکتی۔
تو آج ہمارے ساتھ بہت طویل عرصے کے بعد آخری بار ان سے ملاقات ہوئی 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب، جب وزیر اعظم ہاؤس میں ان کی آخری رات تھی، اور ہم بھی اتفاق سے ادھر ہی تھے، اور جتنے بھی جرنلسٹ 7 لوگ تھے وہاں پر، اور ان کے ساتھ سیاستدان ڈاکٹر شہباز گل، وہ سب کے سب زیر اعتاب آئے، تو یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے۔ بہرحال خان صاحب السلام علیکم۔ خان صاحب نے کہا وعلیکم السلام۔ یہ اوپننگ تھی انٹرویو کی۔ اس کے بعد صابر شاکر صاحب نے کچھ اور سوالات کیے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ ایک سوال بڑا امپورٹنٹ تھا، انہوں نے کہا یہ سارا کچھ ایک ہی اینڈ سے ہو رہا ہے، اور وہ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ۔ صابر شاکر صاحب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ملٹری آفیشل نے ٹی وی اونرز اور نیوز مینیجرز کو بلا کر کہا کہ عمران خان کا نام نہیں لینا۔ میں آپ کے ساتھ ایک خبر جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب آئے واپس اور تحریک انصاف اقتدار میں آئی تو عاصم منیر اپنا ٹینیور پورا نہیں کر سکیں گے۔ اب آپ کے پاس آپشن ہے کہ یا تو ان کو آنے دیں یا پھر آپ کنٹینیو کریں۔ تو یہ جو بنیاد ایک بیج بویا گیا ہے اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ کل علیم خان صاحب نے بھی یہی کہا انٹرویو میں، اور اس سے پہلے شہباز شریف صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں، خواجہ صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں، چونکہ آپ کے عاصم منیر سے ذاتی تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے، کوئی فائل آئی تھی، آپ نے جنرل عاصم منیر کو جب وہ ڈی جی آئی ایس آئے تھے آپ نے ان کو کہا کہ اپنی ڈومین میں رہیں، آپ اپنی حدود سے باہر نکل رہے ہیں، یہ ساری سازشی تھیوری پیچھے چل رہی تھی۔ تو اب کیا آپ اقتدار میں آئیں گے یا جنرل عاصم منیر صاحب کنٹینیو کریں گے؟ پانی کتنے یار، پانی کتنے؟ اچھا، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو ایک چیز کلیئر ہو جائے کہ پاکستان کو مضبوط فوج کی ضرورت ہے۔ میں جب اقتدار میں تھا تو ہمیشہ کوشش کرتا رہا کہ ہمارا ڈیفنس کمپرومائز نہ ہو۔ پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں، اور جب کوئی کسی فوج کے کسی آدمی کی تنقید کرتا ہے تو ایک دم اس کے خلاف کر دیتے ہیں کہ وہ ملک کے شہدا کے خلاف ہے، ڈیفنس کے خلاف ہے، وہ غدار ہے اس ملک کا۔ میں آج کہہ رہا ہوں کہ جو کالی بھیڑیں بیٹھی ہوئی ہیں اس فوج میں، جو ان کی تنقید نہیں کرتا وہ ظلم کر رہا ہے اس ملک کے ساتھ۔ یہاں ایک عجیب ماحول بن گیا، غداری کا میرے اوپر کیس کر دیا۔ بھائی مجھے پتہ ہے جس آدمی نے میرے اوپر گولیاں چلوائیں، قتل کروانے کی کوشش کی، میرے پاس ثبوت، انویسٹیگیشن شروع کریں، میں ثابت کروں گا کہ وہ اس کے پیچھے تھا۔ اور دو، یہ رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف، ان سب کو پتا تھا پلان کا مجھے قتل کرنے کے لیے، اب بجائے اس کی انویسٹیگیشن کرنے کی میرے اوپر غداری لگا دی۔ دوسری چیز، میری جنرل عاصم منیر سے کیا لڑائی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، میں پرائم منسٹر تھا، میں سمجھتا تھا کہ اگر میں نہیں کام کر سکتا تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ میری اور عاصم منیر کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کی بات ہے۔ یعنی ایک قسم کا خان صاحب یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ میں واقعی عاصم منیر کے ساتھ کام نہیں کر سکتا تھا۔ تو بھائی اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر ظاہری بات ہے آپ آج بھی نہیں کر سکتے ہوں گے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا تھا نا کہ جب وہ ڈی جی آئی سے تھے تو آپ تب نہیں کام کر سکتے تھے، لیکن اب چونکہ وہ آرمی چیف ہیں تو اب آپ کام کر سکتے ہیں۔ اینج تو نہیں ہوتا نا پائن، اینج تو نہیں ہوتا ہے یہ تو۔ اب وہ میں بڑی عجیب سی ایک ایگزامپل میرے ذہن میں آ رہی تھی، لیکن چلو مٹی پاؤ۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کو اس لیے باہر رکھا جا رہا ہے کیونکہ اس نے ایک دفعہ ریزائن کروایا تھا، اس لیے اب آگے بھی اس کو باہر رکھو، اور اس لیے ان سے کوئی پوزیشن چلی جائے گی عاصم منیر کی، یہ تو پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ ہائے خان جی، مطلب تسی کی سمجھا ہے؟ سارے نے اینا تسی بیوقوف سمجھا ہے کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ نہیں مجھے تو اب عاصم منیر سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ایک آدمی کو آپ نے ڈی جی ایس آئی کے عہدے سے ہٹایا ہوا ہے، اب آپ ان کو جا کے پیغامات یہ پہنچا رہے ہیں کہ نہیں مجھے آپ سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ خان صاحب اس طرح نہیں ہوتا نا، اس طرح نہیں اتنا، یہ آپ کے لونڈے لپاڑے نہیں بیٹھے ہوئے، یا آپ کے لونڈے لپاڑے نہیں بیٹھے کہ آپ نے ان کے منہ میں کچھ بھی پھینک دیا، غلط کر کے اس نے کھا لیا، انہوں نے کہا ہاں جی بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ خان صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اینج نہیں ہوتا خان صاحب، تھوڑی سی نا یہاں پہ کچھ لوگوں کی یہاں عقل ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی عقل ہوتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ صابر شاکر صاحب نے، اور بھی ہے لیکن صابر شاکر صاحب نے پھر ایک سوال کیا، انہوں نے کہا اوپر کے 3-4 لوگ جو فیصلہ کرتے ہیں نیچے کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ نواز شریف بھی یہی کہتے تھے، باجوہ صاحب نے آپ کو اٹھانے کا جو فیصلہ کیا وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کیا، اس کی کنٹینیوٹی اب تک چل رہی ہے، بلکہ اس کی بدترین صورتحال ہو گئی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نومبر 2022 میں جب جنرل باجوہ چلے گئے تھے تو نئے آرمی چیف آتے اور سچویشن کو سنبھالتے، الٹا اس سے بھی زیادہ بدترین صورتحال ہو گئی ہے انسانی حقوق کے حوالے سے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے حوالے سے۔ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ کے سلسلے میں؟ یہ کنٹینیوٹی کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں یہ سوچ رہا، خان صاحب نے جواب دیا، میں یہ سوچ رہا تھا جب جنرل باجوہ جائیں گے، کیونکہ جنرل باجوہ نے تو ہٹایا تھا، وہ تو ڈرا ہوا تھا کہ میں واپس آ گیا، تو جو ڈرا ہوا تھا، آپ ذرا وقت دیکھیں کیسے بدلتا ہے، ڈرا ہوا تھا۔ جنرل باجوہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اور ایک زمانے میں ہمیں بتایا جاتا تھا جنرل باجوہ سے زیادہ جمہوری بندہ کوئی نہیں ہے، اور ان کی بڑی خدمات ہیں ملک کے لیے۔ اب وہ کہتے ہیں ڈرا ہوا تھا کہ میں واپس آ گیا تو جنرل باجوہ کے اوپر شاید میں کارروائی نہ کر دوں، تو اس کے ڈرنے کی سمجھ نہیں آ رہی۔ جنرل باجوہ نے بڑا نقصان پہنچایا ہمیں، اس نے اپنی ذات کی خاطر اس ملک کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ وہی لے کر آیا فیصل نصیر کو، جب سے فیصل نصیر آیا اس نے شروع کر دیا جیسے کہ ہم کوئی دہشت گرد ہیں، تو اس نے بڑا نقصان پہنچایا۔
اچھا پھر اس کے بعد خان صاحب صابر شاکر صاحب نے ایک اور سوال کیا. انہوں نے کہا ایک اور چیز ذاتی طور پر جو میرے بھی علم میں ہے, اگر آپ چاہیں تو شیئر کر دوں. اور پھر انہوں نے کر دی. انہوں نے خان صاحب سے انہوں نے کہا اگر آپ چاہیں تو میں شیئر کر دوں. پھر انہوں نے شیئر کر دی. انہوں نے کہا جنرل عاصم منیر کے آرمی چیف بننے سے پہلے جب تنازع ہو گیا کہ پتہ نہیں آپ اس کو اپوز کریں گے, آپ کو آپ کے کامن فرینڈ نے رابطہ کیا کہ اگر عاصم منیر صاحب آرمی چیف بنتے ہیں تو آپ اپوز نہیں کریں گے. تو آپ نے بھی اس کو ویلکم کیا اور کامن فرینڈز نے بھی آپ کو قائل کیا. کچھ کو میں جانتا ہوں, اور جیسے ہی یہ کام ہو گیا اس کے بعد وہ کامن فرینڈز کہیں غائب ہو گئے یا کدھر چلے گئے. عمران خان صاحب کہتے ہیں میں تو کسی کو جانتا ہی نہیں تھا. سب سے پہلے تو پرائم منسٹر بناتا ہے آرمی چیف کو, اور آئینی طور پر اس کا رائٹ تھا. دوسری چیز کہ میں کسی کو نہیں جانتا. میں نے بار بار بیان دیے کہ جو بھی میرٹ پر آتا ہے ہم اس کو مانیں گے, کوئی انٹرفیئر نہیں کرے گا. آرمی چیف بننے سے پہلے میرے سارے بیان سن لیں, اور جب عاصم منیر آئے تو میں نے ان کو میسج پہنچایا. اب یہ خان صاحب ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ میں نے جنرل عاصم منیر کو میسج پہنچایا. میں نے کہا دیکھو مجھے پتا چلا ہے کہ لندن پلان بنا ہوا ہے اور نواز شریف نے آپ سے یہ گارنٹی لی ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کو اور مجھے ختم کرنا ہے. میں نے کہا مجھے یہ میسج ملا ہے, یہ ان کے بننے سے پہلے وہی جو آپ کامن فرینڈ کی بات کر رہے ہو اس نے یہ میسج پہنچائے. تو یعنی کسی کامن فرینڈ نے عمران خان صاحب کو یہ میسیجز پہنچایا. پھر عمران خان صاحب نے آگے انہی کے ذریعے جنرل عاصم منیر کو میسیج بھجوایا. اس نے آگے سے کہا کہ انہوں نے کہا بالکل فکر نہ کریں, کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی. یہ بتا رہے ہیں, یہ کوٹ کر رہے ہیں جنرل عاصم منیر کو, کہ انہوں نے پھر آگے سے پیغام پہنچایا. بہرحال ہم نے تو ویسے بھی روکنا نہیں تھا, تو ڈاکٹر عارف الوی مجھے یہاں ملنے آئے اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم اپوز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. جبکہ فیصل واڈا ایکچولی اس کے اوپر کہتے ہیں کہ تب تک ڈاکٹر عارف الوی اسلام آباد سے سائن سون کر کے آئے تھے یہاں پہ, اور ان کے مطابق انہوں نے آ کے یہاں پہ کہا کہ بھائی جان یہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اب آپ کچھ نہیں کر سکتے, یہ ہوگا, یہ اسی طرح ہی ہوگا. یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عارف الوی میرے پاس آئے اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کو اپوز نہیں کریں گے. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو اس کے بعد ہوا, یہ چھوڑیں عمران خان سے کیا ہوا, میرے گھر پہ جو اٹیک ہوا, دوسری طرف مجھے قتل کرنے کی کوشش کی, وہ چھوڑیں. صرف یہ دیکھیں کہ ملک کہاں کھڑا ہے. اچھا اس کے بعد آگے چل کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے بھی سوال ہوا کہ صابر شاکر صاحب نے پوچھا کہ جی آپ نے ان کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ فائل کیا, کس نے تیار کیا تھا, کیوں اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی, کیونکہ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی کوئی اور تھے. انہوں نے کہا میں قاضی فائز عیسیٰ کو زندگی میں کبھی نہیں ملا, میں جب نیا پرائم منسٹر بنا سامنے آ گیا کہ اتنی پراپرٹیز انگلینڈ میں ہیں, 3 ہی راستے تھے, یا تو میں کہہ دیتا کہ اگر وہ قانون پر ہیں تو ہم کچھ نہیں کرتے, دوسرا یہ تھا کہ ہم کوئی ایکشن لیتے, وہ ہم نے نہیں لیا, تیسرا یہ تھا کہ عدلیہ خود ہی فیصلہ کر لے اس کے اوپر. وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں چلا گیا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں کیا کرتا. مجھے لگتا ہے کہ ان کو بہت برا لگا ہے, لیکن میں قاضی فائز صاحب سے پوچھتا ہوں کہ وہ اگر میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے. تو میں تو یہی کہا کہ عدلیہ ہی فیصلہ کر لے, لیکن اس سے جہاں تک مجھے خبر ہے ان کو یہ چیز بہت بری لگی, اور اس لیے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو کوئی انتقام لیں گے. یار میں صدقے جانے کو میرا دل کرتا ہے ایمان سے. جنرل عاصم منیر کو آپ نے ہٹایا, ٹھیک ہے, اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر وہ آرمی چیف بن گئے تو میرا ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور جو ہو گیا وہ ہو گیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں کہتے ہیں میں کیا کرتا, مجھے تو ریفرنس فائل کرنا پڑنا تھا. مجھے لگتا ہے ان کو یہ بہت برا لگا. ہاں جی, آپ بیسکلی کسی کے خلاف مقدمہ کریں نا, انہوں بڑا مزہ آتا ہے. وہ کہتا ہے واہ میرے خلاف مقدمہ کیتا ہی, میں نے کورٹ لے کے جا رہے ہو, میری بیوی کو گھسیٹیں گے آپ ہیں سپریم کورٹ میں, بڑا چنگا ہے, بہت اچھا, بڑا مزہ آیا مجھے. خان صاحب میرے پہ ایک اور مقدمہ کریں. یار خان صاحب کیا بچوں والی باتیں کر رہے ہیں, مطلب کوئی بات ہے, کوئی عقل ہے. کون بھولتا ہے یار, آپ کے ساتھ آپ کسی کے ساتھ کوئی ظلم کریں, آپ کے دور کے اندر اگر صحافی کو آپ آفر کریں گے, اس کے پروگرام کو بند کریں گے, اس کے روزی روٹی پہ آپ لات ماریں گے, لوگوں کے بچے انہوں نے اسکولوں سے ہٹانے پڑ گئے کیونکہ وہ روزی روٹی کا انتظام نہیں تھا. آپ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی فیملی کا حال کیا کیا. بعد میں جب آپ ہٹے تو آپ نے ایک چھوٹا سا بیان دے دیا, وہ بڑا غلط ہو گیا, انج نہیں ہونا چاہیے تھا بس. اچھا چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں, آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے نا ظلم و ستم ہو رہا ہے, آپ کی پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا, جس طرح آپ فرما رہے ہیں آپ کے گھر پہ حملہ ہوا, جو کچھ بھی ہوا, ساری زندگی آپ بھول سکتے ہیں کبھی؟ کون بڑا کو بغیرت ہوگا جو بھول جائے گا یار, بہت بغیرت انسان ہوگا جو بھول جائے. نہیں بھولتا خان صاحب, اتنے نام سے چیز نہیں, بڑے آپ نے ظلم کیے ہوئے ہیں, بہت ظلم کیے ہوئے ہیں آپ نے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.